मनसब नबीयन फक्तुलू, जाली झूठी हदीस। सरकार ज़ईफ नहीं झूठी हदीस जे ਉਹ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਜੀ ਪੜਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਲਿਖੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 6 किताबें ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ नहीं जे इतनी इंपॉर्टेंट हदीस थी 6 किताबों में है ही नहीं, ना बुखारी में, ना मुस्लिम में, ना अबू दाऊद में, ना तिरमिज़ी में, ना नसाई में, ना इब्न माजा में। दूर की किताब में जाके अल मुअज्जमुल औसत इमाम तबरानी की किताब में मौजूद है, और मजमू ज़वाइद जो इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद है इमाम हैसमी, उन्होंने सही ज़ईफ और मौजू के हुक्म लगाए हैं, और ये ब्रंजियों ने खुद मजमू ज़वाइद छाप दी हदीस की किताब, उसमें उन्होंने ये हदीस लेकर नीचे लिखा है कि ये रवायत दुरुस्त नहीं है, और इमाम नसाई के हवाले से लिखा कि इमाम नसाई इसके जो मरकजी रावी जिसने इस रवायत को बयान किया है उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद, उसको कज़्ज़ाब झूठा कहते थे, और कड़ी हुई हदीस है। मनसब नबीयन फक्तुलू, कड़ी हुई हदीस, झूठी हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इल्मी इख्तिलाफ करते, इल्मी किताबी हैं, ज़ाती अटैक नहीं करते, गाली गलोच नहीं करते। ये गिरदान पढ़ते हुए आपको मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स नज़र आएंगे। दूसरी तरफ हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब के बारे में आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि ख़ादिम रज़वी साहब गालियाँ देते हैं। आप मुझे ईमान से बताएं, अपने मुखालिफ को कोई शख्स अगर कहे ये नमक हरामी कर रहा है, ये हराम खोर है, मुखालिफ के बुज़ुर्गों को बुज़ुर्गाने बेदीन कहे, मुखालिफ के उलमा को मजहबी पेशवाओं को उलमाए कराइम कहे, और हरामी बच्चे पैदा करने वाला, नमक हराम बच्चा वगैरह वगैरह के अल्फाज कहे, कोई आलिम कोई शख्स कहे, तो मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स फ़ौरन कहेंगे ये देखें ना, ये इख्तिलाफ का तरीका है कि आप मुखालिफ को नमक हराम कह रहे हैं, हराम खोर कह रहे हैं, नमक हराम बच्चा वगैरह वगैरह और बुजुर्गान बेदीन के सारे लफ्ज़ कह रहे हैं, ये इख्तिलाफ का तरीका है। जी हाँ बिल्कुल, अगर ये लफ्ज़ कोई शख्स बोले तो ये गाली होती है, और ये इख्तिलाफ का दुरुस्त तरीका नहीं होता। लेकिन ये सारे लफ्ज़ मिर्ज़ा जलमी अपने मुखालिफ उलमा को कहे, मुखालिफ मसलक के बुजुर्गान दीन को बुजुर्गान बेदीन कहे, उलमा को उलमाए कराइम कहे, और मुखालिफ मसलक के लोगों का जो हीरो है, मजहबी तौर पे लोग जिसको अकीदत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, उसको नमक हराम या हराम खोर बच्चा कहे मिर्ज़ा जलमी, तो ये गाली नहीं है, फिर ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टोमी। अगर यही जुमला कोई और कहे तो फिर गाली है, लेकिन मिर्ज़ा साहब कहें तो फिर उसके जवाज़ के फॉलोअर्स के पास बड़े दलाइल हैं। आप खुद ही गौर करें कि मिर्ज़ा साहब हज़रत गाज़ी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र करते हुए कहा, नमक हराम मुमताज़ कादरी। ये लोग नमक हरामी करते हैं, गवर्नमेंट इन्हें तनख्वाहें देती है, और ये लोग नमक हरामी करके कहते हैं हम इश्क रसूल, भाई इश्क रसूल हज़रत उमर ने क्यों नहीं पूरा किया, वो भी ग़ज़वा बदर के कैदियों को कत्ल कर देते। लो सुनो मौलवियों, तुम्हारे मरे हुए बाबे भी जिंदा हो जाना, तुम्हारे सारे बुजुर्गाने बेदीन, सारे उलमाए कराइम इंजीनियर साहब के दलाइल का जवाब नहीं दे सकते। हज़रत उमर ने क्यों नहीं गद्दारी की अपने नबी के साथ कि ग़ज़वा बदर के कैदियों को कत्ल कर देते। तुम्हारे नमक हराम मुमताज़ कादरी जितने हैं, या ये कोयटा का वो जो पुलिस ऑफिसर, या उमर कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं हराम खोर पुलिस ऑफिसर, जिनको तुम लोग जो है वो हार में मारे हो, ये नमक हरामी कर रहे हैं। इन लोगों को पकड़ के ना सरेआम सजाएं देनी चाहिए, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं नमक हराम बच्चे। मेरा भी इख्तिलाफ है मिर्ज़ा जलमी से, और एक चीज़ में नहीं है, तौहीद से लेकर रिसालत तक, और रिसालत से लेकर सहाबा तक, और फिर कुरान मजीद के हवाले से, और फिर कादियानियों के हवाले से, और फिर औलियाए किराम के हवाले से इंजीनियर मिर्ज़ा के जो तौहीन आमेज़ जुमले वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, तो उनमें हमारा इख्तिलाफ है। वो अल्लाह ताला की भी तौहीन करता है, ये कह के कि अल्लाह ने फरमाया है तुम 60-70 साल ज़िंदगी मेरी इताअत व फर्मा बरदारी के मुताबिक गुजारो, तो मैं भी तुम्हें एक मिनी खुदा बनाने वाला हूँ। हमें इसमें इख्तिलाफ है, और खाली हमें इख्तिलाफ नहीं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये जुमला दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि मैं तुम्हें मिनी खुदा बना दूंगा। इस पर अगर मैं कहूँ कि नमक हराम मिर्ज़ा जलमी, आप कहेंगे कि आप दलाइल की रोशनी में बात करें ना जी, क्योंकि आपका इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का वो मजहबी पेशवा है, कुछ लोग उसको अच्छा समझते हैं। तो मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ कि मुमताज़ कादरी साहब से आपका इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उम्मत की अक्सरियत उसे गाज़ी इस्लाम समझती है, और उम्मत की अक्सरियत का ये मौक़िफ़ है कि उसने उम्मत का फ़र्ज़ किफ़ाया अदा किया है। आपको अगर इख्तिलाफ है भी और आपके पास दलाइल हैं, तो आप दलाइल की रोशनी में मुमताज़ कादरी साहब कहकर जो अपना मौक़िफ़ है आप बयान कर सकते हैं। जब आपके दलाइल मजबूत होंगे, जब आपके पास बात कवी होगी, तो फिर आपको गाली देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फॉलोअर्स को, अपने लोगों को कायल कर सकेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आपके पास दलाइल नहीं है।
ممتاز قادری صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو رد آپ نہیں کر سکتے، اور غازی صاحب کے فعل کو آپ کسی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جو کیا تھا اس میں اسلام کے ساتھ غداری تھی یا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، اس لیے آپ گالی دے کے دل ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گالی دینا دلیل ہے اس بات کی کہ غازی صاحب نے آپ جیسے لوگوں کی دم پہ پاؤں رکھا ہے، غازی صاحب جیسے لوگوں نے گستاخان رسول کا راستہ بند کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ممتاز قادری کو پھانسی نہ دی گئی ہوتی، اسی کلپ میں کہہ رہا ہے، تو گلی گلی قتل ہوتا، تو میں بھی یہ کہتا ہوں ممتاز قادری نے اگر گورنر وقت سلیمان تاثیر کو واصل جہنم نہ کیا ہوتا تو گلی گلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی۔ تو یہ ممتاز قادری جیسے جو مرد میدان لوگ ہیں، جو اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا کے اپنی جان بھی عزت رسول کی خاطر پیش کر کے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ گستاخ رسول کو اس زمین پہ چلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے ممتاز قادری سے، آپ کو بھی، سلیمان تاثیر کو بھی، اس کی پوری ذریت کو بھی، اور اس کے جو روحانی آپ کی طرح اولاد ہے ان سب کو غازی ممتاز قادری جیسے لوگوں سے خطرہ ہے، رہے گا، اور آپ کی گالیاں بنتی ہیں۔ ہمیں اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے گالیاں کیوں دی، لیکن ہم اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم عوام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں یہ ہے علمی کتابی جو بزرگوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اس شخص نے جملے کسے، اس نے گالیاں دی، بنتے تھے بالکل، گستاخ رسول کا راستہ جس نے بھی روکا تو گستاخوں کا بنتا ہے کہ اسے گالیاں دے وہ۔ پھر یہ بات کرتے ہوئے حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال نے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ قبر میں اترے اور پھر باہر آئے تو انہوں نے حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا تھا کہ شاہ جی اسی تے وحدے ہی رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، علامہ اقبال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے تے تسی کیوں پیچھے رہ گئے ہو، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا تے تسی یہ کام کیوں نہیں کیتا، ڈاکٹر صاحب تسی خود آ جاندے نا۔ بعد میں ان کی آپ باتیں سنیں، وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی آپ کو ملیں گے جی، انہوں نے کہا ترخانہ دا منڈا نمبر لے گیا، ڈاکٹر صاحب تسی کیا کرتے صاحب؟ اب آپ ایمان سے بتائیں یہ طریقہ کار ہے علامہ اقبال کا، جناب اس طرح سے نام لے کے اور ذکر کر کے اور پھر اس طرح کا جملہ کسنا اور یہ کہنا کہ آپ فضول بات کر رہے ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا بنیاد کس کو بنایا؟ کہا یہ جو حدیث ہے من سب نبیا فاقتلوہ، یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، اس پر بھی میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھ لیں وہ ہمارے ہیرو کو گالیاں دے رہا ہے، وہ ہمارے بزرگان دین کو بزرگان بے دین کہہ رہا ہے، وہ ہمارے اکابرین کو، ہمارے علماء کو علماء کرائم کہہ رہا ہے، وہ ہمارے غازیان اسلام کو جن کے ساتھ ہمارا ایک عقیدت کا، پیار کا، ادب کا، احترام کا رشتہ ہے، ان کو نمک حرام کہہ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اس شخص کو علمی دلائل دے رہے ہیں، اس لیے کہ گالی دینا ہماری تربیت میں شامل نہیں ہے۔ اس نے کہا من سب نبیا فاقتلوہ والی جو حدیث ہے، اس حدیث کو لے کے یہ لوگ قتل کر رہے ہیں، اور اس حدیث کو لے کے غازی ممتاز قادری نے بھی قتل کیا اور غازی علم الدین شہید نے بھی اور فلاں فلاں نے قتل کیا، جبکہ یہ حدیث ہے من غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث نہ بھی ہو تو بھی گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ جو ہے نا قتل ہے، اس پر دلائل قرآن و سنت میں اس حدیث کے علاوہ بھی موجود ہیں، ان دلائل کی بنا پر ہی پوری امت کا اتفاق ہے اس پہ، یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔ ایک بات، دوسری بات، اس نے کہا جی یہ حدیث اگر اتنی اہم ہوتی تو ان 6 کتابوں میں ہوتی، یعنی بخاری شریف، مسلم شریف جو صحائح ستہ ہیں ان میں ہوتی، یہ اس کی بونگی ہے اور اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ بھئی کسی حدیث کے ہونے کے لیے یہ تو ہے ہی نہیں، یہ اصول اس کا من گھڑت ہے، اپنا بیان کرتا ہے، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حدیث وہی معتبر ہوگی جو ان 6 کتابوں میں ہوگی، اگر 6 میں نہیں ہے تو کہیں نہیں ہے، تو یہ تو معاملہ بڑا آسان ہو جاتا، باقی ساری حدیث کی کتابوں کو ایک جگہ رکھ کے جلا دینا چاہیے کیونکہ باقی تو معتبر نہیں ہے، تو یہ جو ان 6 کتابوں میں ہے بس ٹھیک ہے، باقی سب کو جو ہے نا جی وہ آگ لگا دینی چاہیے، ایسا نہیں ہے، یہ اس کا من گھڑت جو ہے نا قانون ہے۔ پھر یہ کہتا ہے جی ان 6 میں نہیں ہے، اور جہاں پر ہے وہ المعجم الصغیر للطبرانی میں یہ حدیث ہے، اور اس حدیث میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے، جس کا عبید اللہ ابن محمد، جو متہم بالکذب ہے، یعنی اس کو کذاب کہا گیا ہے اور کذب کی اس پہ تہمت ہے، جس کی بنا پہ آگے اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر طبرانی میں یہ حدیث عبید اللہ ابن محمد راوی جو ہے نا اس کی سند میں موجود ہے، میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ رکھتا ہوں، ٹوٹل 17 سے زائد کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ قاضی ایاز مالکی نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے صفحہ نمبر 171 پہ اس حدیث کو من سب نبیا فاقتلوہ کو درج کیا اپنی پوری سند کے ساتھ، اور اس سند میں عبید اللہ ابن محمد نامی جو راوی ہے متہم بالکذب ہے وہ ہے ہی نہیں ہے،
جس راوی کو دیکھ کر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ متہم بالکذب ہے، لہذا حدیث من گڑت ہے، لہذا حدیث موضوع ہے، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس راوی کی سند کے علاوہ بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث معجم الصغیر للطبرانی میں بھی ہے، اس کے ساتھ یہ قاضی یاد مالکی نے شفا شریف میں بھی نقل کی۔ آپ کے ممدوح اور مرزا جلمی، جس کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا، ابن تیمیہ، اس نے بھی اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول کی جلد 1 صفحہ 93 پر بھی اور صفحہ نمبر 287 پر بھی، صفحہ نمبر 295 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، من سب نبیا فاقتلوہ۔ تو حدیث کو ضعیف کہنا انجینئر مرزا کا جس بنا پر ہے، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس راوی کے علاوہ بھی حدیث جو ہے دوسری سندوں کے ساتھ بھی موجود ہے۔ دوسرا، اس حدیث کا یہ مطلب جو آپ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں کہ من سب نبیا فاقتلوہ کا یہ معنی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے نا برا بلا کہے یا توہین کرے، گستاخی کرے تو اسے وہیں پہ مار دیا جائے، یہ موقف آپ ہماری کسی کتاب میں تحریر کیا ہوا دکھائیں، ہمارے اکابرین میں سے کسی عالم کی، کسی بزرگ کی کتاب میں دکھائیں کہ ہم نے لکھا ہو یا ہمارا یہ موقف ہو۔ ایسا نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ کا یہی معنی ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کرے، جو حضور کی توہین کرے، جو حضور علیہ السلام کی گستاخی کرے، اسے کاٹ کے رکھ دو۔ لیکن کون؟ قاضی وقت، عدالت، حکومت، گورنمنٹ کا یہ کام ہے، عدالت کا یہ کام ہے کہ یہ کام کرے۔ باقی رہ گیا آپ کا یہ کہنا کہ پھر ماورائے عدالت اس طرح سے قتل کیوں ہوتے ہیں، پاپا اس پہ ہمیں نہ کوسو، یہ ہماری غلطی نہیں ہے۔ اگر یہ ہماری غلطی ہے کہ ٹھیک ہے عدالت قتل نہیں کراتی اگر سلیمان تاثیر کو، تو پھر ممتاز قادری علیہ الرحمہ جو ہے اسے واصل جہنم کرتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، تو زمینوں کے جھگڑے پہ جو قتل ہوتا ہے یہ کس کی غلطی ہے؟ گاڑیوں کے جھگڑے پہ دن میں میرے ملک میں کئی قتل ہو جاتے ہیں، اس میں کس کی غلطی ہے؟ تو تڑک تھوڑی بہت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں لوگ قتل کر دیتے ہیں، یہ کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی نہیں ہے۔ جس ملک کی عدالتیں انصاف نہیں کرتی اس ملک کے روڈوں پہ قتل ہوتے ہیں۔ معاملہ زمین کا ہو تو بھی قتل ہوتا ہے، معاملہ گاڑی کا ہو تو بھی قتل ہوتا ہے، معاملہ پانی کا ہو تو بھی قتل ہوتا ہے، معاملہ نالی کا ہو تو بھی قتل ہوتا ہے۔ تو معاملہ عزت رسول کا ہو، جب عدالتیں فیصلے نہیں کرتی، جب عدالتیں گستاخوں کو رہا کرتی ہیں، جب عدالتیں 295 ایک قانون بنا ہوا ہے اور 76 سالوں میں اس قانون پہ عمل کر کے کسی ایک کو بھی نہیں لٹکایا جاتا، کسی ایک کو بھی پھانسی نہیں دی جاتی، اور جو گستاخ رسول کو واصل جہنم کرتا ہے اس کو پھر پھانسی دی جاتی ہے، تو اس لیے ملک کے روڈوں پہ قتل ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس قتل و غارت کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو عدالتوں میں انصاف لانا ہوگا۔ 295 قانون بنا ہوا ہے، عدالتوں سے اس قانون پہ عمل کرانا ہوگا۔ اگر عدالتیں گستاخان رسول کو واصل جہنم کریں گی تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ ہمارا موقف یہی ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ من سب نبیا فاقتلوہ ہو یا دیگر احادیث اور دلائل ہو کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، ہمارا یہی موقف ہے کہ عدالتوں کا کام ہے اپنا جو ان کی ذمہ داری ہے اسے پورا کریں، گستاخوں کو پھانسی لگائیں۔ اگر نہیں لگائیں گی تو ہم تو نہیں کہہ رہے، لیکن جہاں عدالتیں انصاف نہیں کری وہاں قتل و غارت ہوتی ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔